السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ ناظرین، کیا ہو اگر ہماری زمین کی کور گھومنا بند کر دے یا اپنے گھومنے کی سمت کو تبدیل کر لے؟ اگر زمین اپنے گھومنے کی سمت تبدیل کر لے تو اس کا سب سے پہلا رزلٹ جو ہمارے سامنے آئے گا وہ یہ ہوگا کہ زمین کا نارتھ پول ساؤتھ پول میں تبدیل ہو جائے گا اور ساؤتھ پول نارتھ پول میں بدل جائے گا، جس سے ہمارے میگنیٹک کمپس الٹی سمت میں گھومنے لگیں گی اور ہمیں اپنے لکشوں کو بدلنا پڑے گا اور پرندے شاید کبھی بھی اپنے گھونسلوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ سننے میں تو یہ ایک سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے، لیکن جیو میگنیٹک ریورسل پہلے بھی ہوئے ہیں اور ایک تحقیق کے مطابق زمین تقریباً ہر 3 لاکھ سال بعد اپنے نارتھ اور ساؤتھ پول کو مکمل طور پر انٹرچینج کرتی ہے۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم اگلے جیو میگنیٹک ریورسل سے تقریباً کچھ 100,000 سال ہی دور ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنسدانوں نے زمین کی میگنیٹک فیلڈ میں فلکچویشنز یعنی اتار چڑھاؤ نوٹ کیا ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممکن ہے جیو میگنیٹک ریورسل کا آغاز بھی ہو چکا ہو۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق اگر ایسا ہوا تو ہمیں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان میں خطرناک ریڈیشنز سر فہرست ہیں جو کئی 100 یا ہزاروں سال تک ہماری زمین پر برستی رہیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمین کی میگنیٹک فیلڈ ہی ہمیں خطرناک ریڈیشن سے بچاتی ہے اور جب زمین اپنے نارتھ اور ساؤتھ پول کو بدلتی ہے تو اس دوران اس کے گرد موجود میگنیٹک فیلڈ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے اور 10% پر پہنچنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر ایسا ہوا تو ہمارے سبھی سیٹلائٹ تباہ ہو جائیں گے اور بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ کیا ہمیں واقعی جیو میگنیٹک ریورسل کو لے کر پریشان ہونا چاہیے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر زمین کے گرد موجود میگنیٹک فیلڈ آئی کہاں سے، کیونکہ اگر ہم اپنے سولر سسٹم میں موجود مارس یا وینس کو دیکھیں تو ان کے گرد میگنیٹک فیلڈ موجود نہیں ہے۔ سائنسدان اس حوالے سے ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر کیوں کچھ سیاروں کے گرد میگنیٹک فیلڈ موجود ہوتی ہے جبکہ کچھ کے گرد نہیں۔ ناظرین، زمین کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ اس کی کور کو سمجھا جاتا ہے۔ فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ میگنیٹک فیلڈ کو تبدیل کر کے الیکٹرک فیلڈ جنریٹ کی جا سکتی ہے، جبکہ الیکٹرک فیلڈ میں بدلاؤ میگنیٹک فیلڈ کے جنریٹ ہونے کا سبب بنتا ہے، اور یہی وہ اصول ہے جس پر کام کرتے ہوئے ہمارے الیکٹرک پاور پلانٹس بجلی بناتے ہیں۔ اس عمل میں میگنیٹ یعنی مقناطیس کو کوائلز کے اندر گھمایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کوائلز میں میگنیٹک فیلڈ چینج ہونے کی وجہ سے وہاں موجود فری الیکٹرانز پر فورس لگتی ہے اور وہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے کرنٹ بنتا ہے۔ لیکن حرکت کرتے ہوئے ان الیکٹرانز کے گرد بھی میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتی ہے جو اس میگنیٹک فیلڈ کی مخالف سمت یعنی اپوزٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوئی اور اسے فیراڈے لا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئیے اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر زمین کی کور میں یہ سارا عمل کس طرح ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے لیے ہمیں زمین کی کور کو پارشلی لیکوڈ سمجھنا چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے کیس میں ایسا ہی ہے۔ زمین کی کور کے 2 حصے ہیں، ایک انر کور اور دوسرا آؤٹر کور۔ زمین کی انر کور ٹھوس یعنی سالڈ حالت میں ہے کیونکہ یہاں پریشر بہت زیادہ ہے، جبکہ آؤٹر کور مائع یعنی لکوڈ حالت میں ہے کیونکہ یہاں انر کور کی نسبت پریشر کم ہے، لیکن یہاں کا درجہ حرارت 6000 سینٹی گریڈ تک ہے جو سورج کے سرفیس ٹیمپریچر سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں اتنا زیادہ ٹیمپریچر اور انر کور کی نسبت کم پریشر ہونے کی وجہ سے آئرن اور نکل لکوڈ حالت میں موجود ہیں۔ ناظرین، جیسے جیسے ہم کور سے دور ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے یہ درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آؤٹر کور کے گرم حصوں سے گرم اور کنڈکٹیو مٹیریل اوپر اٹھ کر ٹھنڈا ہوتے ہیں، پھر ٹھنڈے ہونے کے بعد واپس نیچے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوپس اور کرنٹ جنریٹ ہوتے ہیں اور یوں الیکٹرک فیلڈ بننا شروع ہو جاتی ہے اور ہماری زمین کے گرد 2 پول بنا دیتی ہے جسے ہم نارتھ اور ساؤتھ پول کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، میگنیٹک فیلڈ میں اکثر بدلاؤ آتا رہتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لکوڈ آئرن اور نکل کے بہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ لکوڈ آئرن اور نکل زیادہ بہتا ہے اور بعض اوقات کم، تو اس کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ میں فلکچویشنز یعنی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کا نارتھ پول مسلسل اپنی پوزیشن بدل رہا ہے
کیونکہ سن 1831 میں اس کی پوزیشن کینیڈا تھی اور سن 2019 تک اس کی پوزیشن کینیڈا سے تقریباً 1100 کلومیٹر دور سائبیریا کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ نہ صرف نارتھ پول اپنی پوزیشن کو بدل رہا ہے بلکہ اس کی پوزیشن کو بدلنے کی رفتار بھی بہت بڑھ رہی ہے، جو پہلے تو ایک سال میں 16 کلومیٹر تھی لیکن اب بڑھ کر 55 کلومیٹر ہو گئی ہے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ہماری زمین گزشتہ 83 ملین سالوں میں 183 بار جیو میگنیٹک ریورسل کو بھگت چکی ہے، اور سائنسدانوں نے یہ اندازہ ہماری زمین کی سرفس پر موجود آئرن کی مقدار سے لگایا ہے، کیونکہ جب زمین سے میگما یعنی لاوا نکلتا ہے تو اس میں مائع شکل میں آئرن موجود ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو میگنیٹک فیلڈ کی سمت میں ارینج کر لیتا ہے۔ زمین کے مطالعے سے یہ علم ہوا ہے کہ زمین میں اس طرح کی بہت سی لیئرز موجود ہیں، جہاں ایک لیئر میں تو آئرن کی ارینجمنٹ ایک سمت میں ہے جبکہ دوسری لیئر میں اس سے مختلف۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماضی میں کئی بار زمین اپنے پولز کو مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ عام طور پر تو جیو میگنیٹک ریورسل تقریباً 4.5 لاکھ سال بعد ہوتا ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق کئی بار زمین نے 3 لاکھ سال بعد بھی اپنے پولز کی سمت تبدیل کی ہے۔ ناسا کے مطابق ہماری زمین پر آخری بار جیو میگنیٹک ریورسل 7,80,000 سال پہلے ہوا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ زمین کو پولز تبدیل کیے اتنا وقت ہو گیا ہے تو شاید جلدی ہمیں ایک اور ریورسل کا سامنا ہو، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق اس ریورسل میں آنے والے سب سے بڑے گیپس میں کریٹیشیس پیریڈ میں آنے والا گیپ دوسرے نمبر پر تھا، جب زمین نے 40 ملین سال تک اپنے پولز کی پوزیشن نہیں بدلی۔ اس کے علاوہ زمین پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب اس نے 50 ملین سال تک اپنے پولز کو انٹرچینج نہیں کیا۔ یہ اب تک معلوم سبھی گیپس میں پہلے نمبر پر ہے۔ سائنسدان اس حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق ممکن ہے کہ زمین کی مینٹل اور انر کور کے درمیان ہونے والا کوئی انٹریکشن اس کی وجہ بنا ہو، اور اس انٹریکشن کی وجہ سے کور کے گھومنے میں تبدیلی آتی ہو، جس کے نتیجے میں میگنیٹک فیلڈ میں آہستہ آہستہ بدلاؤ آتا ہو اور یہ گریجولی کم ہوتے ہوئے پھر سے بڑھتی ہو، اور ممکن ہے کہ اس دوران 2 کے بجائے زمین کے گرد کئی میگنیٹک پولز بن جاتے ہوں۔ لیکن اگر کبھی جیو میگنیٹک ریورسل ہوا تو کیا یہ زمین پر زندگی کے خاتمے کی وجہ بن سکتا ہے؟ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیو میگنیٹک ریورسل کے دوران ہماری زمین کی میگنیٹک فیلڈ آہستہ آہستہ کم ہو کر صرف 10% تک رہ جاتی ہے، اور اسے پھر سے اپنی اصل طاقت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ اب اگر ایسا ہوا تو ان ہزاروں سالوں تک خطرناک شعاؤں سے بچنے کے لیے ہماری زمین کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین پر کینسر کی شرح میں حیران کن طور پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ریڈیشنز کی وجہ سے خلا میں موجود ہمارے سیٹلائٹس آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیں گے اور اپنے مدار سے باہر نکل جائیں گے۔ بجلی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے سڈنی کی یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کی ایک ریسرچ ٹیم جو بیان کرتی ہے، اس کے مطابق حالات اس سے بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس ٹیم کے مطابق زمین کے میگنیٹک فیلڈ کے مکمل ریورسل کے علاوہ اس میں کچھ مخصوص دورانیے کے لیے آنے والی بڑی فلکچویشنز بھی میس ایکسٹنکشن کا باعث بن سکتی ہیں، اور ایسا پہلے ہو چکا ہے، جسے لاسٹ چیمپس ایونٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو تقریباً 800 سال تک رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسٹریلیا میں موجود وامبیٹ کی ایک قسم ڈائپروٹوڈون اور بڑے کینگروز کی ایک قسم پروکاپٹوڈون ناپید ہو گئیں۔ میگنیٹک فیلڈ میں اس طرح کی ٹیمپرری وابلز کو جیو میگنیٹک ایکسکرشن کہا جاتا ہے۔ اس ٹیم نے 2021 میں یہ دعویٰ کیا کہ انہیں ایٹماسفیئر میں کاربن لیولز میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا ہے، جو میگنیٹک فیلڈ کے کولیپس کرنے کی وجہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینجز ہونے کے چانسز ہیں جو مزید آگے چل کے میس ایکسٹنکشن کی وجہ بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ خطرات کس حد تک حقیقی ہیں؟ اگر اس حوالے سے بات کریں تو ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی جیو میگنیٹک ریورسل براہ راست میس ایکسٹنکشن کی وجہ نہیں بنے، اور کئی بار زمین نے اپنے گھومنے کی سمت تبدیل کی ہے، لیکن نہ تو جانوروں کی زندگی پر کوئی فرق پڑا ہے اور نہ ہی پودوں کی زندگی پر۔ اگر اس ریسرچ کی بات کریں جو آسٹریلیا میں کی گئی ہے تو اس کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے
کہ یہ میس ایکسٹنکشن آسٹریلیا کے ایک مخصوص علاقے میں ہوئی تھی، جبکہ اس سے پوری دنیا متاثر نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا کے اس مخصوص علاقے کے اوپر ایٹماسفیئر میں کسی طوفان کی وجہ سے شگاف پڑ گیا ہو، جس کی وجہ سے خطرناک شعاعوں نے جانداروں کے ناپید ہونے میں اہم کردار ادا کیا ہو۔ ناظرین، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ناسا کے مطابق اگر ہماری زمین کی میگنیٹک فیلڈ بہت زیادہ کمزور بھی ہو جاتی ہے تو بھی ہماری زمین کے گرد ایٹماسفیئر اور اوزون لیئرز کم از کم 10 سال تک کسی حد تک ان ریڈیشنز کا سامنا کر سکتے ہیں اور کم از کم انہیں روکے رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اوزون لیئرز مکمل طور پر تو انہیں نہیں روک سکتی، لیکن ان شعاعوں کی تعداد کو کافی حد تک کم کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ زمین کے میگنیٹک ریورسل میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ یہ جلد سے جلد بھی ہو تو کم از کم 3 لاکھ سال بعد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب اگلی بار جیو میگنیٹک ریورسل ہو تب ہمارے سیٹلائٹ اور زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہوں، جو ان ریڈیشنز کے زیر اثر بھی اپنا کام کرتے رہیں، اور ممکن ہے کہ انسانوں نے ان خطرناک شعاعوں سے بچنے کا راستہ تلاش کر لیا ہو۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔